بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ UAE کے صدر نے کیا 2 گھنٹے کا انڈیا دورہ۔ مودی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، اہم عالمی معاملات پر بات چیت۔ پوٹین کو غازہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت، طیب اردوان اور سیسی کو بھی مدعو کیا گیا۔ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے ملکوں کو $1 بلین تعاون دینا پڑے گا، منصوبے کی تفصیلات منظر عام پر۔ اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری، غازہ میں 2 کمسن فلسطینی جاں بحق، الخلیل میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن۔ سیرین فوج اور SDF کے بیچ سیز فائر، سرکاری سپاہیوں نے رقہ اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مجھے نوبل انعام نہیں دیا گیا، اب امن کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں، گرین لینڈ پر امریکی قبضے تک دنیا محفوظ نہیں ہوگی، ٹرمپ کا خط۔ اسپین میں 2 ٹرینوں کی ٹکر، 49 مسافر ہلاک۔ ساؤتھ افریقہ میں منی بس کے حادثے میں 14 اسکولی بچوں کی موت۔ دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ ریپ کیس کے مجرم کلدیپ سینگر کی سزا کو سسپینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا SIR تناؤ کو سمجھے، نوٹس کا سامنا کرنے والے ووٹرز کے نام منظر عام پر لائے جائیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غازہ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، جو غازہ کی دوبارہ تعمیر کی نگرانی کرے گا۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے اپنی ریگولر میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پوٹین کو سفارتی چینلز کے ذریعے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کرملن اس دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے اور امریکہ سے مزید تفصیلات حاصل کر رہا ہے۔ یہ بورڈ آف پیس ٹرمپ کے غازہ امن منصوبے کا حصہ ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان، ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی، ارجنٹائن کے صدر کو بھی اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ انڈیا کو بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان اور جارڈن نے بھی
تصدیق کی ہے کہ انہیں بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس بورڈ میں سابق وزیر اعظم برطانیہ ٹونی بلیئر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اور ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف بھی شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم مائک کارنی کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس منصوبے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے تنقید کی ہے۔ اسرائیل کو بعض ناموں پر اعتراض ہے۔ امریکہ کے غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے پر کام شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت ایکسپرٹس کی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ امریکی حکومت نے 60 ملکوں کو ایک تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت کہا گیا ہے کہ اگر وہ غزہ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 3 سال کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے انہیں $1 بلین تعاون دینا پڑے گا۔ نیوز ایجنسی رائٹر اور دوسرے میڈیا اداروں نے یہ بات بتائی۔ امن بورڈ کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں کرتے ہوئے غزہ میں 2 کمسن فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ رفح میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک 15 سال کا فلسطینی بچہ جاں بحق ہوا۔ خان یونس میں 17 سالہ نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ کئی دوسرے علاقوں سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے الخلیل یا ہبرون شہر میں بڑے پیمانے پر ایک فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ رام اللہ میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینی علاقوں پر حملہ بول دیا ہے۔ امریکی فوج نے اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود اسرائیل کو مزید F-35 جیٹس فراہم کیے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس سلسلے میں لمبی مدت کا ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ سیریا کی سرکاری فوج نے کردوں کی فورس SDF کے ساتھ ایک ڈیل کے بعد کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سرکاری فوج اور SDF کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہے، جس کے بعد دیر الزور، رقہ اور شیرین ڈیم اور دوسرے علاقوں پر سرکاری فوج کا کنٹرول ہو گیا۔ ترکی نے SDF اور دمشق کی حکومت کے درمیان سمجھوتے کا ویلکم کیا ہے۔ ترکی SDF کا مخالف ہے، جو امریکہ کی مدد رکھنے والی کردوں کی فوج ہے۔ سمجھوتے کے بعد کسی لڑائی کی خبر نہیں ہے اور اب تک سیز فائر ٹک رہا ہے۔ صدر احمد الشرا اب سے کچھ دیر بعد SDF کے چیف مظلوم عابدی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس دوران رقہ میں سیریا کا سینٹرل بینک کھل گیا ہے۔ اسپین میں ٹرین کے ایک بدترین حادثے میں کم سے کم 49 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ٹرین میڈرڈ جا رہی تھی جو ایک دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق اتوار کو رات 7:45 بجے پیش آیا۔ بتایا گیا کہ حادثے کے وقت دونوں ٹرینوں میں 400 لوگ سوار تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ میڈرڈ جانے والی تیز رفتار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر کر دوسرے ٹریک پر چڑھ گئیں اور جو مخالف سمت سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ پاکستان کے کراچی شہر میں ایک عمارت میں آگ لگنے سے 19 لوگ ہلاک ہو گئے اور 74 لاپتہ ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ آگ لگنے کے بعد 35 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی لاپتہ لوگوں کو نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ آگ کراچی کی عمارت گل پلازا میں لگی۔ فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، جن کی تعداد 40 بتائی گئی۔ آخری خبریں ملنے تک آپریشن جاری تھا۔ سندھ صوبے کی حکومت نے مرنے والوں کے رشتہ داروں کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ کاسمیٹکس، کمبل اور گارمنٹس کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی۔ حادثے کے مقام کے قریب کنسٹرکشن کے کاموں کی وجہ سے ریسکیو کی گاڑیوں کو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک منی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس سے کم 14 اسکولی بچے ہلاک ہو گئے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ حادثہ جوہانسبرگ کے قریب پیش آیا ہے۔ سلسلے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم کو ایک سخت خط لکھتے ہوئے انہیں امن کا نوبل انعام نہ دینے کے فیصلے کا تقابل گرین لینڈ کے بارے میں ان کے سخت سٹینڈ سے کیا اور کہا کہ وہ امن کے بارے میں سوچنے کے پابند خود کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس خط کی ایک نقل بلومبرگ کو حاصل ہوئی ہے۔ خط میں ٹرمپ نے کہا کہ ڈیئر جوناس، آپ کے ملک نے مجھے 8 سے زیادہ جنگیں رکوانے پر بھی امن کا نوبل انعام نہیں دیا۔ اب میں امن کے بارے میں سوچنے کا پابند نہیں ہوں، حالانکہ یہ ہمیشہ سے میری ترجیح تھی۔ اب میں سوچ سکتا ہوں کہ امریکہ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ڈنمارک رشیا یا چائنا سے زمین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کوئی تحریری دستاویزات ڈنمارک کے حق میں نہیں ہیں۔ امریکہ نے نیٹو کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب نیٹو کو امریکہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک امریکہ گرین لینڈ کا مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لے گا۔ اس خط کا جواب دیتے ہوئے ناروے کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ پیغام ان کے ایک لیٹر کے جواب میں آیا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے اور فن لینڈ کے صدر کی طرف سے لکھا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کو بار بار بتایا گیا کہ نوبل انعام کا فیصلہ ناروے
ناروے کی حکومت نہیں کرتی. پچھلے ہفتے نوبل انعام حاصل کرنے والی وینزویلا کی لیڈر ماریا مچاڈو نے اپنا امن کا نوبل انعام اور میڈل ٹرمپ کے حوالے کر دیا تھا، جس سے نوبل کمیٹی خوش نہیں ہے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن گرین لینڈ کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. گرین لینڈ ایک نیم خود مختار علاقہ ہے یا جزیرہ ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جس پر تقریباً 300 سال سے ڈنمارک کا اثر ہے. یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر انڈیا کا مختصر دورہ کیا. اس دورے کے دوران دونوں لیڈرز نے انڈیا یو اے ای جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی. یہ ال نہیان کا صدر بننے کے بعد سے تیسرا سرکاری دورہ ہے. حال ہی میں ابوظہبی کے کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان نے انڈیا کا دورہ کیا تھا. دبئی کے کراؤن پرنس اور یو اے ای کے نائب وزیر اعظم شیخ حمدان نے بھی حال ہی میں انڈیا کا دورہ کیا تھا. انڈیا اور یو اے ای نے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں سمجھوتے کیے، جن میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ڈیفنس اور انرجی شامل ہے. یو اے ای کے صدر کا یہ دورہ ایک انتہائی نازک وقت ہو رہا ہے جب دنیا میں کئی بحران چل رہے ہیں. ال نہیان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب مڈل ایسٹ میں تناؤ ہے، ایران امریکہ تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہیں، غازہ غیر مستحکم ہے، یمن میں کئی مسائل ایسے ہیں جنہیں ابھی حل کرنا باقی ہے، اور ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا میں بے چینی اور اتھل پتھل مچی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ مودی اور ال نہیان نے ان تمام معاملات پر بات چیت کی. اس موقع پر بعض سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے. وزیر اعظم نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ال نہیان کی میزبانی کی. وزیر اعظم نے خود ایئرپورٹ پر یو اے ای کے صدر کا استقبال کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انڈیا یو اے ای کو کتنی اہمیت دیتا ہے. یو اے ای کے صدر کا یہ دورہ صرف 2 گھنٹے کا تھا. بعد میں دونوں نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. انڈیا نے پولینڈ کے سامنے یوکرین کے مسئلے پر اسے اور مغربی ملکوں کو نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ پاکستان کی تائید نہ کرے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ پولینڈ کو دہشت گردی کے تعلق سے زیرو ٹالرنس دکھانا چاہیے اور انڈیا کے پڑوس میں یعنی پاکستان میں دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو شے نہیں دینا چاہیے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دہلی میں ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس موقع پر دونوں وزیروں نے انڈیا پولینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو پھیلانے کا جائزہ لیا اور علاقائی اور عالمی حالات پر خیالات کا تبادلہ کیا. پولینڈ رشیا کا پڑوسی ہے اور امریکہ کے اتحادی ملکوں میں شامل ہے. اس موقع پر پولینڈ کے وزیر نے انڈیا کی تشویش سے اتفاق کیا. جے شنکر نے کہا کہ پولینڈ سینٹرل ایشیا میں انڈیا کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز میں سے ایک ہے. Deputy Prime Minister, I welcome you and your delegation to India. We meet at a time when the world is under considerable churn. As two nations located in different regions, each with its own challenges and opportunities, it is obviously useful to exchange views and perspectives. Our bilateral relationship has also progressed steadily, but nevertheless needs constant tending. India and Poland have traditionally enjoyed warm and friendly ties. In recent years, it's been marked by high-level political exchanges and vibrant economic and people-to-people ties. The visit of Prime Minister Narendra Modi to Poland in August 2024 saw our relationship elevated to a strategic partnership status. Today, Deputy Prime Minister, we would review the Action Plan 2024-28, through which we seek to realize the full potential of our strategic partnership. We will also discuss ways to take forward our cooperation in trade and investment, defense and security, clean technologies, and digital innovation. Poland is one of India's largest trading partners in Central Europe. Our bilateral trade, I believe, stands at about $7 billion, having registered a growth of almost 200% in the past decade. Indian investment in Poland has surpassed $3 billion, creating a number of job opportunities for Poles. India's strong economic growth, size of its market, and pro-investment policies provide immense opportunity for Polish businesses. We will also explore promoting deeper cultural and people-to-people ties. The Dobre Maharaj remains a cherished link. I recall meeting Polish youth in February last year
under the first Cham Sahib Memorial Youth Exchange Program. It is heartening to note that Indology continues to thrive and yoga is popular in Portugal. Today, our conversation will naturally cover regional and global developments. In particular, an exchange of assessments on our respective neighborhoods would be useful. You have been speaking about it publicly during your visit as well. In recent past, both in New York last September and in Paris this January, I have candidly shared our views on the Ukraine conflict and its implications. While doing so, I have also repeatedly underlined that the selective targeting of India is both unfair and unjustified. I do so again today. Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome and I request you for your opening remarks. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से खारिज शुदा लीडर कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सज़ा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। उसे उन्नाव रेप केस की मुतासरा लड़की के बाप की हिरासत में मौत के केस में ये सज़ा सुनाई गई थी। जस्टिस रविंद्र द्वेजा ने कहा कि राहत देने का कोई मामला बनता ही नहीं है, इस दरख्वास्त को खारिज किया जा रहा है। 13 मार्च 2020 को सेंगर को एक निचली अदालत ने 10 साल कैद बमशक्क़त की सज़ा दी थी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। मुतासरा लड़की के बाप को 9 अप्रैल 2018 को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में उसकी मौत हुई थी। समझा जा रहा है कि सेंगर के इशारे पर उसे गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में उसे टॉर्चर किया गया। सेंगर ने 2017 में उन्नाव की नाबालिग लड़की का अगवा और रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को वेस्ट बंगाल में एसआईआर के कामों की वजह से लोगों को होने वाले टेंशन और तनाव को समझना चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो उन वोटर्स के नाम जारी करे या मंजर-ए-आम पर लाए जिन्हें एक कैटेगरी के तहत नोटिस जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 3 ज़ुमरों के तहत नोटिसें जारी की हैं जिनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का ज़ुमरा भी शामिल है। ये ज़ुमरा उन लोगों का है जिन्हें माँ बाप के नामों में गलती, स्पेलिंग मिस्टेक्स या बच्चों और माँ बाप की उम्रों में गैर मामूली फ़र्क की वजह से नोटिस जारी की गई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो उन 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स के नाम जारी करें जिन्हें इस ज़ुमरे के तहत नोटिस जारी की गई है। अदालत ने कहा कि इन लोगों के नामों को ग्राम पंचायतों, ब्लॉक ऑफिसर्स और वार्ड ऑफिसर्स पर लगाना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। यूएई के सदर ने किया 2 घंटे का इंडिया दौरा। मोदी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अहम आलमी मामलात पर बातचीत।
پوٹین کو غازہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت، طیب اردوان اور سی سی کو بھی مدعو کیا گیا۔ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے ملکوں کو $1 بلین تعاون دینا پڑے گا، منصوبے کی تفصیلات منظر عام پر۔ اسرائیلی خلاف ورزیاں جاری، غازہ میں 2 کمسن فلسطینی جاں بحق، الخلیل میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن۔ سیرین فوج اور ایس ڈی ایف کے بیچ سیز فائر، سرکاری سپاہیوں نے رقہ اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مجھے نوبل انعام نہیں دیا گیا، اب امن کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں، گرین لینڈ پر امریکی قبضے تک دنیا محفوظ نہیں ہوگی، ٹرمپ کا خط۔ اسپین میں 2 ٹرینوں کی ٹکر، 49 مسافر ہلاک، ساؤتھ افریقہ میں منی بس کے حادثے میں 14 اسکولی بچوں کی موت۔ دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ ریپ کیس کے مجرم کلدیپ سینگر کی سزا کو سسپینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا ایس آئی آر تناؤ کو سمجھے، نوٹس کا سامنا کرنے والے ووٹرز کے نام منظر عام پر لائے جائیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔